رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا مصابيح الهدى. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین خواتین، عزیز معلمات، طالبات، ہم لوگ اس وقت ہمارے مدرسے کے سالانہ جلسے میں الوداعی مجلس میں تشریف فرما ہیں. الوداعی یہ مدرسے کے چار دیواری سے ہماری الوداعی ہے. پڑھائی سے الوداعی نہیں، نماز سے الوداعی نہیں، اور ذکر اور تلاوت سے الوداعی نہیں، اپنی ذمہ داریوں سے الوداعی نہیں. آپ کو جو الوداعی مجلس میں جو بلایا گیا ہے اور آپ کے ذمہ داروں کو جو بٹھایا گیا ہے اور جن کو مختلف ذمہ داریوں کے باوجود یہاں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک یہاں سے اپنے گھر جانے کے بعد مدرسے کی چار دیواریوں میں جو اعمال انجام دیتے تھے، گھر جانے کے بعد بھی وہ تمام اعمال انجام دیں، تاکہ ہمارے خاندان والے ہم سے متاثر ہوں، ہمارے خاندان والے ہم سے تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، سدھریں، اور ان کے اندر فکر پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، سوچ پیدا ہو. اسی لیے کہا گیا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کیا مطلب؟ آپ نے سبق جب یاد کر لیا، یاد کردہ سبق پر عمل کرو. جب سبق یاد کر لیا دوسروں کو سکھایا کرو. جب سبق یاد کر لیا دوسروں کو سمجھایا کرو. جب سبق یاد کر لیا دوسروں کو یہ سبق پڑھایا کرو. اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی بھر کا معمول تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کے تعلیم و تعلم کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ہمارے یہاں محدود طبقے کو ہم نے معلمہ بنایا، محدود طبقے کو ہم نے معلم بنایا، تو ہمارا تعلیم و تعلم کا سلسلہ صرف انہی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن صحابہ کے زمانے میں کیسا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے سنا تو اپنی بات دوسروں تک فوراً پہنچا دیا کرتے تھے. جہاں تک ہو سکے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہوئی، ایک حدیث بھی معلوم ہوئی، دین کی ایک بات معلوم ہوئی، دوسروں کو فوراً پہنچا دیا کرو. تو تمام صحابہ انصاری کبھی مہاجرین کے معلم بنتے تھے، کبھی مہاجر انصاریوں کے لیے معلم بن جاتے تھے. کبھی اصحاب صفہ آنے والے تمام صحابہ جتنے بھی اصحاب صفہ میں نہیں ہیں، سب کو ان کی تعلیم دے دیا کرتے تھے جو کچھ انہوں نے حضور سے حاصل کیا. اس وقت ہمارا خیر کا لین دین ختم ہو گیا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے تھے، ہم نے دعوت و تبلیغ کو جو بنیاد ڈالی ہے، چلائی ہے، اور تمام کو ایک جماعتوں میں لے کر چلتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خیر کا لین دین ہو جائے، ادھر سے ادھر خیر منتقل ہو، ادھر سے ادھر خیر منتقل ہو. اچھائیاں جس وقت منتقل ہوں گی تب جا کر معاملہ آگے بڑھے گا.
اور اس وقت آپ کو صرف طالبہ بنا کر خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے عام طور پر چھٹی بولتے ہی فوراً جانماز ایک طرف، تسبیح ایک طرف، تمام کتابیں ایک طرف، قرآن پاک ایک طرف، سب اٹھا کر صندوق میں رکھ کر لاک کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اے قرآن 2 مہینے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، اے تسبیح 2 مہینے کے بعد، اے مصلی 2 مہینے کے بعد. کیا مطلب؟ بس جو پابندیاں ہمارے مدرسے کی 4 دیواریوں کے اندر تھی، رمضان المبارک میں وہ تمام پابندیوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، ارے بھئی یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے. حضور 2 دور کیا کرتے تھے رمضان میں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس حضور قرآن 2 مرتبہ سنائے. اس سے پہلے جتنے رمضان گزرا تو اس میں صرف 1 مرتبہ دور کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کا وصال ہوا 2 مرتبہ آپ نے دور کیا. پتہ چلا قرآن بند کرنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. میں تو ہمیشہ اپنے جتنے طلبہ ہیں مکاتب کے ان سے یوں کہتا ہوں، ارے بھی ناظرہ کلام پاک آپ کا ختم ہو گیا، سبق آپ کا ختم نہیں ہوا. ناظرہ کے بعد دور ناظرہ کرو. یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ نے قرآن پاک کا ناظرہ ختم کر لیا، ہو گیا بھی سبق، جزاک اللہ بول کر سرٹیفکیٹ لے کر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا. اب آگے کا سبق آپ دور ناظرہ 5 دور، 10 دور، 15 دور، 20 دور قرآن پاک پڑھتے رہو، سناتے رہو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حافظوں کی طرح تم قرآن پڑھنے والے بن جاؤ گے. علماء فرماتے جس کا ناظرہ پکا اس کا حفظ کرنا بہت آسان. ناظرہ پکا ہو گیا، آگے کا سبق حفظ کرنا شروع کرو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کو حافظہ اللہ نے بنا دیا. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے قطر میں میری بچی پڑھتی تھی، اسکول پڑھتے 1 سال میں حفظ کر لیا. آپ اندازہ لگائیے، قطر میں رہتے ہوئے، آزاد ماحول میں رہتے ہوئے اس بچی نے جب یہ 1 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا تو ہماری بچیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم لوگ ناظرے پر سرٹیفکیٹ دے کر اس بات کا اعتماد ان کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. اب آپ ماشاءاللہ علم و فنون سے فارغ ہو گئے، وہ علماء سے کچھ کم نہیں سمجھتے. ناظرہ خاں سب کی جس طرح علماء کی دستار بندی ہوتی ہے، ویسے یہ لوگ جس وقت سند یافتہ ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایک سند یافتہ ہیں تو ہم کسی سے کم نہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. مکتب کی تعلیم صفہ کی تعلیم کی طرح، صفہ کی تعلیم میں کبھی فراغت نہیں ہوئی. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فارغ نہیں کیا، حضرت عمر فاروق کو فارغ نہیں کیا، عثمان غنی کو فارغ نہیں کیا، علی مرتضیٰ کو فارغ نہیں کیا، اور عمار و یاسر کو فارغ نہیں کیا. بھئی تمہاری دستار بندی کر دیں گے، ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں؟ نہیں. علماء اکرام فرماتے ہیں سرکار کے آخری دم تک تمام اصحاب صفہ معلم ہی رہے. بھئی متعلم رہے، معلم بھی رہے، دوسروں کو سکھاتے تھے، متعلم رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. تو یہ بیک وقت تعلیم و تعلم کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ تبلیغ میں کہتے ہیں تعلیم و تعلم، تعلیم کے معنی متعلم بن کر رہو، تعلم کے معنی معلم بن کر رہو. یعنی بیک وقت آپ نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا، اب سکھاؤ. اخلاص سیکھ لیا، سکھاؤ. آپ نے ماشاءاللہ اتحیات سیکھ لی، سکھاؤ. آپ نے نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، سکھاؤ. ایک زمانہ تھا الف ب ت، اس طرح ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی محنت، ارے بھئی یہ الف ب ت اما بلاتے یہ سبق بند کرو، یہ تو اردو کا محاورہ ہے، اردو کا تلفظ ہے. اب حضرت کی محنت کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مکاتب میں ایک نظام بنا الف با تا کا.
علی پاتا کا نظام بنا۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، شمالی ہند سے جنوبی ہند میں تعلیم دھیرے دھیرے یہاں تک کہ ہمارے تمل ناڈو میں جو تاریخ ہے ہم لوگ نہیں جانتے، 400 سال پہلے سے مدارس کا سلسلہ جاری ہے۔ 400 سال۔ ابھی ایک صاحب نے ایک کالم لکھا، وہ کالم میں لکھتے ہیں، مورخ ہیں وہ ہسٹوریکل پلیسز کے تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں، انہوں نے ایک تصویر کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے تبصرہ کیا، یوں کہا کہ ہم نے جب تمل ناڈو کے اس علاقے میں دنڈکل وغیرہ کے علاقوں کا سفر کیے تو یہ بیابان پہنچ گئے، وہاں ہم نے دیکھا کچھ عمارتوں کے اوپر کے حصے نظر آ رہے ہیں، ہم نے اس کی کھدوائی کی، بعد میں پتہ چلا مسجد ہے، مدرسہ ہے، باقاعدہ گھنٹی بجانے کی جگہ ہے، کنویں موجود ہیں، وضو خانے موجود ہیں۔ تحقیق کرنے پر سائنسدانوں نے بتایا یہ 400 سالہ عمارت ہے، 400 سالہ عمارت۔ ایک زمانے میں جہاں پر مدارس چلتے تھے وہاں پر کھنڈرات ہو گئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کیرنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ میرا اور حضرت کے ساتھ بیان تھا سیلم میں، حضرت نجی مجلس میں یوں کہنے لگے، مولوی صاحب ہم سب علماء پورے تمل ناڈو کا دورہ کرنا چاہیے اور مدارس کو آباد کرنے کی محنت کرنی چاہیے، اگر ہم محنت نہیں کیے ایک وقت آئے گا مدارس بند ہونے کا سلسلہ تمل ناڈو میں شروع ہو جائے گا۔ مجھے خطرہ ہے مدرسے کہیں بند نہ ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ادھر کرناٹک میں 24 مدرسے کرونا میں بند ہو گئے تو تمل ناڈو میں 36 مدرسے بند ہو گئے۔ ہمیں کہاں ہے اطلاع اس بات کی؟ تو ہماری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ بھئی میں تو ہمیشہ یوں کہا کرتا ہوں، حکومت والے جو بھی کریں، اگر انہوں نے ایک مسجد بند کیا تو اللہ نے کرونا کے زمانے میں ہر محلے میں 25 مسجدوں کا سلسلہ لانا جاری کر دیا۔ یہ ایک اذان بند کیے، 25 اذانیں شروع ہوئی، ایک مدرسہ بند کیے، 25 مدرسے شروع ہوئے، گھر گھر کو اللہ نے الحمدللہ مسجد کی شکل دے دی، مدرسے کی شکل دے دی، خانقاہ کی شکل دے دی۔ یہ تمام اللہ یہ بتاتے ہیں نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے عجیب لچک دی، وہ کیسے؟ جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ قدرت کی ایک لچک ہے اسلام میں، دبانے سے دبنے والی چیز نہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس وقت گھر گھر مکتب کون بنائے گا؟ ہماری بہنیں بنائیں گی۔ اب جائیے گھر واپس جانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا، دیکھو مکتب یہ مدرسہ نہیں ہے، تحریک ہے۔ مدرسہ نہیں ہے، تحریک ہے۔ دعوت و تبلیغ ایک جماعت نہیں ہے، تحریک ہے۔ تحریک کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ حرکت میں رہے، حرکت میں رہے، حرکت میں رکھے، حرکت میں لائے، حرکت کو پھیلائے، حرکت کا جذبہ اجاگر کرے اور حرکت کو ہمیشہ 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 ذہن نشین کرتا رہے۔ آج اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ دو ہی چیزوں سے اسلامی دشمنوں کو خطرہ ہے، نمبر 1 مدارس و مکاتب سے، نمبر 2 دعوت و تبلیغ۔ کیوں کہتے ہیں؟ ارے بھی چپے چپے میں اللہ جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے وہاں تک تبلیغ والے پہنچ کر اللہ کی جانکاری کرواتے ہیں۔ کتنے ایسے قریے ہیں، ارے زیادہ دور مت جائیے، قدری کے قریوں میں لوگوں نے جا کر یوں کہاں جی تمہیں مسلمان سب ہندوستان میں مر گئے، مسلمان سب ہندوستان میں ختم ہو گئے۔ میں تو ایک اعتبار سے موبائل جہاں پر 99 اس میں خرابیاں ہیں، ایک اچھائی اس میں یہ ہے اسلام کے اعتبار سے اگر کوئی جانکاری لینا چاہتا ہے تو وہاں جانکاری مل جاتی ہے۔ اتنے لوگ ابھی زندہ ہیں، یہاں پر فلاں جلسہ ہوا، یہاں پر فلاں میٹنگ ہوئی، یہاں پر فلاں ختم بخاری، یہاں پر فلاں۔ ارے لوگ اگر چاہے کتنا بھی بری بات پھیلاتے رہیں، ایک اچھا یہ ہے ارے اتنا بڑا مجمع ہوا کیا،
اتنا بڑا مجمع جڑا کیا؟ وہ 1% میں آدھا فیصد ذرا اس کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع بھی دے دی جاتی ہے، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، ابھی مسلمان زندہ ہیں، ابھی مسلمانوں میں حرکت زندی ہے، ابھی مسلمانوں میں حرکت ہے، ابھی مسلمانوں میں جذبہ ہے، ابھی مسلمانوں میں ذوق ہے، شوق ہے۔ دیکھو اتنی مسجدیں، اتنے مدارس، اس کی کارگزاری الحمدللہ مل رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف اور صرف کیا نہیں ہے، یہ ایک مدرسہ مکتب نہیں۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کے بعد آنے پر یہ ایک ہی بات کہا، اے مسلمانوں بس ایک نصیحت میری یاد رکھنا، جب تک تم رہو مدارس و مکاتب کا ساتھ دیتے رہو، اسے آباد رکھتے رہو۔ جب تک مدارس و مکاتب آباد رہیں گے انشاءاللہ امت مسلمہ کو اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، امت مسلمہ کو اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں مدارس کی تعلیم یہ فرض کفایہ کی تعلیم ہے، اور مکاتب کی تعلیم یہ فرض عین کی تعلیم ہے۔ بے مدارس یہ تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کیا مطلب؟ سب کے سب يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ والے نہیں بن سکتے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک چھوٹی سی جماعت ہو، خیر کی دعوت دیتی ہو اور شر سے روکتی ہو، منع کرتی ہو۔ سب نہیں انل منکر میں، امر بالمعروف میں لگ گئے الٹی سیدھے سب، ارے بھائی پھر الٹی سیدھی دعوتیں ایسی چلاتے رہیں گے جس طرح حدیث میں فرمایا حضور نے، قیامت کے قریب جب سب کو بیان کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، اے رے غیرے بھی بولنے لگے گا، پھر کیا ہوگا؟ اندیشہ ظاہر کیا ہمارے اکابر نے، اندیشہ ظاہر کیا ہمارا اکابر نے، یوں کہا یأمرون المنکر وینہون عن المعروف۔ حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے، ایرے غیرے جب بیان کرنا شروع کر دیں گے تو فرمایا کہ ہم برائیوں کا حکم دیں گے، نیکیوں سے روکیں گے۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ کیوں؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اچھائی کسے کہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں برائی کسے کہتے ہیں۔ اے وہاں جاؤ نہ کو بھائی، ارے وہاں جاؤ نہ کو بھائی، ارے وہ تو نماز کی جگہ ہے، وہ تو تعلیم و تعلم کی جگہ ہے، وہ تو سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے، وہ تو قرآن پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے، اور تم قرآن سے روک رہے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دار ارقم سے کفار مکہ نے روکا، دار ارقم سے کفار مکہ نے روکا، آج تم مکاتب سے روک رہے ہو، تو تم سے بڑا کفار مکہ کے متبع کون ہو سکتا ہے؟ دار ارقم سے روکا، صفا سے روکا، قبا سے روکا، کون روکتے تھے؟ منافقین روکتے تھے، کفار روکتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ حضرت نے زور دیا، دعوت و تبلیغ کے تمام کو ذمہ دار کارکنوں سے کہا، اپنے خاندان میں اگر تم دین کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تم اپنے نسلوں میں علماء اور حفاظ پیدا کیا کرو۔ تو آج ہمارے مکاتب الحمدللہ، میں جیسے کہا کہ ہم لوگ مکتب کی تعلیم کو بند نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ ایڈمیشن لے لیے ان کو، جیسے مدرسے میں 7 سال کے بعد فراغت، اب کون بھی پوچھے مکتب میں کب حضرت فراغت اس نے موت پر فراغت اس نے مکتب سے، کیوں؟ تم آئے ناظرہ کلام پاک پڑھنے، ناظرہ پڑھ لیے، ہاں پڑھ لیے، دور ناظرہ کرو، دور ناظرہ کرو، دور ناظرہ کر لیے، اب حفظ قرآن کرو، حفظ قرآن کر لیے، اب فہم قرآن کرو، فہم قرآن کر لیے جی، اب تفسیر قرآن کرو، تفسیر قرآن کر لیے، اب تعلیم قرآن شروع کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان علماء کو اور بھی کام کرنے آگے بڑھا دیجئے۔ مکاتب میں ہمارے پاس پڑھے ہوئے بچے ایسی صلاحیت والے بنے، وہ خود بیٹھ کر مکتب پڑھائیں، پھر وہ شکایتیں کہاں سے آئیں گی؟ ابھی میں ہبلی گیا، ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوئی، انہوں نے فکر کیے، ابنائے قدیم کو جوڑا انہوں نے مکتب کے۔ ابنائے قدیم تو مدرسے کے جڑتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مکتب کے جوڑا۔ میں تو چاہتا ہوں ہمارے طالبات میں بھی جس طرح وہاں
قدیم جوڑے، یہاں قدیمات کو جوڑنا چاہیے۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو اپنے زمانے کے حافظہ، عالمہ، مفسرہ، فقیہہ، لیکن نالائق خاندان والوں نے ایسے انسان سے شادی کرایا جس کا دور دور تک دین سے تعلق نہیں، اس بیچاری کو ایک خادمہ بنا کر، دھوبن بنا کر، پکاتی بنا کر رکھ دیا، علم پورا تباہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک متقیہ تہجد گزار خاتون بے پردہ ہو گئی، بے حیا ہو گئی۔ فرض بنتا ہے تمام ذمہ داروں پر، جو بھی بچوں کو پڑھائے ایسے ہی رشتہ تلاش کرو جہاں پر ان کی تربیت باقی رہے، جہاں پر ان کی تعلیم باقی رہے، جہاں پر ان کے اخلاق باقی رہے، جہاں ان کی عزت ہو، اور آ کر مطالبہ کرے بھئی ہم نے عالمہ ہونا، ہم نے عالمہ ہونا، ہم نے عالمہ ہونا۔ ایسی جگہ پر میں ابھی گیا، ایک جگہ پر تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں ایک عالمہ ہونا، عالمہ ہونا، عالمہ ہونا، زیادہ دور نہیں، یہیں ہمارے ہوسکوٹے کے پاس۔ تو میں نے کہا دیکھو جی عالمہ ہونا، عالمہ کی سب فیکٹریاں اتنا سب نہیں، عالمہ چاہیے آپ کے دیندار لڑکوں کو عالمہ سے نکاح کرا کر لائیے، وہ بہو بن کر آ جائے گی۔ جیسے قاری محمد تقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ کہے ہمارا اپنا بیٹا جس کو ہم تربیت کرنے کا مکمل ارادے کے ساتھ کوشش کیے، فکر کیے، لیکن ہمارا بیٹا بن نہیں سکا، ہماری بیٹی بن نہیں سکی، بس مقدرات میں نہیں تھے، کوشش کرنا ہمارا کام، السعی منا والاجتماع من اللہ۔ تو کیا کریں، رب ذوالجلال نے ایک عجیب نظام بنایا، اگر آپ کو سن عالم نہیں بن سکا کوئی بات نہیں، سن لا عالم مل سکتا ہے، سن لا عالم مل سکتا ہے، مگن نہیں ملا کوئی بات نہیں، مرمگن مل سکتا ہے، مگل نہیں ملی کوئی بات نہیں، مرمگل مل سکتی ہے۔ ارے بھئی آپ کو بیٹی آپ کی عالمہ نہیں بن سکی لیکن داماد تو عالم بن سکتا ہے، بیٹا عالم نہیں بن سکا لیکن بہو تو عالمہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اختیار دے دیا خاندان کو بچانے کے لیے، اگر تم اپنے خاندان کے کسی فرد کو عالم عالمہ نہیں بنا سکے، داماد کو تو عالم لائیے، بہو کو تو عالمہ لائیے، تو انشاءاللہ تمہارا خاندان بہو کی برکت سے، عالم کی برکت سے انشاءاللہ بچ جائے گا، بددین ہونے سے بچ جائے گا۔ ان کے عقائد کی حفاظت یہ عالم اور عالمہ کریں گے، ان کے اعمال کی حفاظت، ان کے جنازے کی حفاظت، رسومات سے ان کی اگر بچانا ہے تو انشاءاللہ یہ عالم عالمہ شادیوں کو، خوشیوں کو، تمام خوشیوں کو، تمام غموں کو شریعت کے حدود کے اندر انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ نے یہ سلسلہ تعلیم کا جاری کیا ہے، اس سلسلے کی ہم قدر کریں، احترام کریں، عزت کریں، اور اس لڑی کو جاری و ساری رکھیں، اور ان سے کہنا آپ کا سبق بند نہیں ہوا، آپ کا سبق بند نہیں ہوا، گھر گھر مدرسہ بناؤ، گھر گھر خانقاہ بناؤ، گھر گھر مرکز بناؤ۔ حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جس وقت واپسی کے موقع پر حضرت نے پوچھا مستورات سے، ہاں بھئی کیا ارادہ کیا؟ حضرت کارگزاری عجیب طریقے سے لیتے تھے، پوچھا کیا ارادہ کیا؟ تو مردوں سے کہا ارے پوچھو تمہارے عورتوں سے کیا ارادہ کیا؟ تو مردوں نے کہا حضرت دین کے تقاضے پر چلنے کا ارادہ کیا، لاٹھی لے کر سر پہ ایک دیے، کہنے لگے تو جا دین کے تقاضے پر، تو جا دین کے تقاضے پر۔ عورت کا گاؤں گلی پھرتی رہے گی، دین کا تقاضا، دین کا تقاضا، دین کا تقاضا نہیں۔ عورتوں کو اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ اپنے گھر کو مرکز بنائے، گاؤں گلی کو مرکز نہیں بنانا۔ کس کو بنائے بھائی؟ اپنے گھر کو مرکز بنائے، اپنے گھر کو مدرسہ بنائے، اپنے گھر کو مسجد بنائے، اپنے گھر کو خانقاہ بنائے، اپنے گھر کو تربیت گاہ بنائے، اپنے گھر کو سکون کی جگہ بنائے، ایسی بنائے
ہر آنے والے سیکھ کر جائے اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، تربیت کیا ہے، صفائی کیا ہے، سادگی کیا ہے، کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، کس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے، کس طریقے سے خوش دلی کے ساتھ خدمت کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ہر تمہارے گھر میں آنے والی بچی سیکھ کر محسوس کرے کچھ تو ہے اس گھر میں جس کی وجہ سے اس گھر کی بہن کی طرف کھینچے لوگ آ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنا گھر بھی بنائیں۔ سمجھے بھائی؟ گاؤں گلی پھرنے کا ارادہ عورتوں کو یہ نہیں ہے تقاضے پر چلیں گے چلتے رہو گے، تقاضے پر کیا بھی ضرورت نہیں، تقاضے پہ چلیں گے کون؟ مرد حضرات، عورتیں تقاضا پوری کریں گی، تقاضے پر چلیں گی نہیں، تقاضا پوری کریں گی۔ اس لیے مردوں میں دعوت کی بات کرنے کا انداز الگ ہے، عورتوں میں بات کرنے کا انداز الگ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری اس وقت تمام جتنی بچیاں ہیں سب دعوت کے ماحول میں لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، وہیں سے ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، تو ہم لوگوں کو زندگی بھر کام کرنا ہے آسان طریقے سے، آسان طریقے سے۔ مدرسہ ڈسک کا نام نہیں، دیکھو بھائی ہمیشہ یاد رکھو، جذبہ اگر دل میں ہو تو آپ مدرس جہاں بیٹھے گا درسگاہ بن جائے گا، امام جہاں کھڑے گا مسجد بن جائے گی، پیر جہاں بیٹھے گا خانقاہ بن جائے گا، امیر جہاں بیٹھے گا مرکز بنا دے گا۔ سمجھے نہیں؟ داعی فکر مند ہو، جہاں بیٹھے گا وہاں مرکز۔ مرکز کے لیے چار دیواری ہونا ضروری نہیں۔ کتنے ایسے مساجد ہیں، کتنے ایسے مراکز ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں، لیکن کتنی جگہ تنگ پڑ رہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ تو عمارت چار دیواریوں کا نام مدرسہ نہیں ہے، فکر کا نام مدرسہ، جذبے کا نام مدرسہ۔ لاک ڈاؤن ہوا لیکن ماشاءاللہ کئی ایسے مدارس ہیں جو لاک ڈاؤن میں گھروں میں چلے۔ اساتذہ اپنے بچوں کو مدرسے کے گھر میں ٹھکانہ دے کر خود میں پورے دور حدیث کی تعلیم دیا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم 4 استاد تھے، 4 مل کر واکبل ڈسٹینس پورے بچوں کو گھر میں قیام کرایا۔ دور حدیث کی تعلیم ہمارے یہاں بند نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم لوگ بند ہوئے، پوری تعلیم الحمدللہ پوری تعلیم اپنے گھر میں دور حدیث کی ہم نے پڑھائی، پورے بخاری شریف اللہ نے ختم کروایا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جذبہ چاہیے پڑھنے پڑھانے کا، اور پکاتی نہیں۔ اور ہمارے بیگم نے پکایا، ہمارے بیگم نے پکایا، 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، پورا سال اللہ ان کو اپنے شائن شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جذبہ انشاءاللہ ہوگا، اللہ ہم سے بہت کام لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سریع و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ماشاءاللہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے خواتین سے بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں خواتین بہت دور دور سے تشریف فرما ہیں۔ اللہ آپ کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ حضرت والا کی قیمتی نصیحتیں ہم انشاءاللہ سنیں گے، یہ ہم سب کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو ہمارے اس شہر میں اللہ تعالیٰ آنے کے موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی قیمتی نصیحتیں سننے کا ہمیں سریے کو اللہ نے موقع دیا۔ توجہ سے سنیں اور تمام باتوں کو نوٹ بھی کریں، نیت بھی کریں انشاءاللہ۔ حضرت والا کا ایک ملفوظ کسی بیان میں حضرت نے فرمایا، دین کی باتیں اتنی ہو چکی ہیں، زمین و آسمان، کسی بزرگ کا مقولہ حضرت نے نقل فرمایا، پورے زمین و آسمان میں باتیں بھر گئیں، اب دیگر جگہ پر جگہ نہیں ہے باتیں رکھنے کے لیے۔ اتنی وہی باتیں انشاءاللہ حضرت دوبارہ بھی انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، وہ ہم دوبارہ وہ ملفوظ سن لیں گے انشاءاللہ۔ توجہ سے بیٹھے، توجہ سے بات سنیں۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد